هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله غالب على أمره والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ساریاں تعریفاں اللہ واسطے نے جیڑا اللہ ساری کائنات دا
خالق و مالک رازق داتا مشکل کشا حاجت روا بگڑیاں بنانے والا بگڑے کام سوارن والا انگنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ کریم ساڈے ساریاں دی طرف و نازل فرمان۔ حضرات آج دے خطبہ جمعہ دا مختصر وقت دی اندر جو عنوان اور موضوع ہوئے گا، جس بات تے گفتگو ہوئے گی، سوکھے الفاظ دے اندر اللہ رب العالمین دی قدرت، اللہ دی قدرت ہر چیز دی فطرت اتے غالب ہے۔ اللہ دی قدرت ہر چیز دی فطرت اتے غالب ہے۔ کوئی بھی فطرت کسی چیز دی اگر اللہ نو منظور نہ ہوئے وہ فطرت جیڑی ہے کام نہیں کر سکتی، اور قدرت جیڑی ہے وہ جو بھی کروانا چاہے وہ انسان کو لو یا کسی بھی چیز کو لو، اللہ اپنی قدرت دے نال او دی فطرت دے الٹ کام کروا سکتے۔ تو عنوان کی ہویا قدرت اور فطرت۔ میں زیادہ تمہید دی طرف نہیں جایا کرتا کیونکہ وقت مختصر ہوندا ہے۔ ویکھو اگ دا کام میں جہو جی مرضی چیز ہوئے، سب تو مہنگا اج کل سونا ہے، 2 لاکھ دے نیڑے اپڑیا ہے۔ جہو جی مرضی چیز بنی ہوئے سونے دی، اگ دے اندر سٹو تے اونے اگ نے سونے نو او دی اصلیت نو ختم کر دینا، جو بھی شکل بنی انہوں ختم کر دے۔ پانی دا کم میں جتنی مرضی قیمتی چیز تسی او دے اندر سٹو، پانی دا کم میں انہوں ریڑھ کے لے جانا، بہا کے لے جانا، پانی دے اندر انہوں غرق کر دینا، ختم کر دینا۔ لوہے دا کام میں انہوں تیز کر لو، اودنا جانور ذبح کر لو، مسواک درخت تو لا لو، حتیٰ کہ انسان دے گلے تے چلاؤ یا جسم دے جس مرضی حصے تے چلاؤ، انسان دے اس حصے نو لوہے دا کام میں علیحدہ کر دینا۔ اسی ہی طرح اولاد ساڑھے اندر رواج ہے کہ شادی ہوئے گی، اے دا خامد عورت دا آئے گا، خامد مرد دی عورت بیوی ہوئے گی، پھر اولاد پیدا ہوئے گی۔ وگرنہ اسی سوچنے ہیں کہ اولاد پیدا ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ عام مشہور بات ہے، کسی کو کوئی ایسا پھل ویکھیے نا کہ جدا موسم کوئی نہیں تے او بندہ کھاندا ہوئے، بندہ ویکھن والا آندا یار یہ کی گل ہے، تو مینگو چوسن ڈیا انہاں دا موسم ہی کوئی نہیں، تو کنوں کھان ڈیا موسم ہی کوئی نہیں۔ ساڈے ذہن دے مطابق پھل او پھل ہے جڑا موسم دے مطابق ہے، لیکن یہ ساریاں چیزاں ساڈے نزدیک نے۔ او ذات جہدے متعلق میں شروع اندر آیت پڑھی، وہ آیت پھر سن لو،
اور او دا ترجمہ سن لو. میرا خیال ہے میرا عنوان اور موضوع اگر ترجمے تے غور کرو گے مزید بیان کرنے دی ضرورت نہیں پوے گی. اللہ نے کی آکھیا ہے جڑی میں شروع اندر آیت پڑھی ہے. اللہ فرماندے نے واللہ غالب، دنیا جہان دے لوگو میری قدرت دا میرے اختیارات دا انکار کرنے والوں، اللہ فرما رہے نے فرمایا واللہ غالب، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. ترجمہ کی یہ تھا واللہ غالب علی امرہ، اللہ ہر چیز تے غلبہ رکھ دے. اللہ ہر چیز تے غلبہ رکھ دے. اللہ غالب ہے، جو مالک دا اختیار ہوئے، جو دی مرضی ہوئے. انسان نہ بھی چاہتا ہوئے، اگر مالک دی ایک چیز تے مرضی آ گئی وہ چیز ہو کے ہی رہے گی. تیری عقل نہیں مانتی تے نہ مننے، لیکن جس چیز نو رب العالمین نے جو بنن دا حکم دینا ہے اس چیز دا انکار کوئی نہیں. جناب ابراہیم علیہ السلام جدوں قوم نو بڑا سمجھایا، ہر قسم دا حربہ اختیار کیتا، ہر قسم دا طریقہ اختیار کیتا، قوم مندی نہیں. جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن سوچیا چلو پریکٹیکل کر کے انہاں دسیے، شاید کوئی انہاں عقل سمجھ اس بات آ جائے. یہ گل کتنے آتی ہے 17ویں سپارے وچ تے سورت انبیاء دے وچ. گھر جا کے ویکھیا کرو مولوی صاحب نے کدے جھوٹ تے نہیں بول دیتا. جدوں تواڈے اندر یہ گل آ جائے گی نا، ملکہ آ جائے گا کہ اساں مولوی دی بات دی تحقیق کرنی ہے کہ آیا کہ اس نے بات قرآن و حدیث دے مطابق کیتی ہے یا ہوا کوئی کیتی ہے، انہیں اپنے کولوں ماری ہے، پھر تسی کامیاب ہو. وگرنہ جے تسی مکھی تے مکھی ماری جاؤ گے نا کہ مولوی نے جو کہتا ہے بس ٹھیک ہے کہہ دیتا ہے. مولوی تو اڑا بیڑا گرک کریے گا، تسی ٹھیک جو کہتا ہے. دین دے بارے اندر اپنے اندر سوچ پیدا کرو. 17واں سپارہ سورت انبیاء. جناب ابراہیم علیہ السلام ایک دن نہ انہوں دے بت خانے اندر گئے، عبادت خانے دے اندر بت اتنے رکھے ہوئے نے. سیدنا جناب ابراہیم علیہ السلام فجعلہم جزازا، قرآن دی آیت 17واں سپارہ سورت انبیاء. فجعلہم جزازا الا کبیرا لعلہم. جناب ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے دا دروازہ کھولیا. بت سارے، کوئی چھوٹا کوئی بڑا، کسی اگے حلوہ، کسی اگے کھیر، کسی اگے بڑا گوشت، کسی اگے مرغا، مختلف قسم دے کھانے پہ ہوئے نے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے دروازہ کھولیا تے آپ فرماندے نے فقالا الا تاکلون. یہ میں پنجابی معنی کرا، وہ تمہیں بیماری کی ہے سارا کچھ تھوڑے سامنے پہ، کھاندے مردے کیوں نہیں؟ کھاندے کیوں نہیں؟ تمہیں ماسک ہو رہا ہے، منہ کھو رہا ہے، منہ تھوڑا پیڑ کرتا ہے، کیوں نہیں کھاندے؟ فقال الا تاکلون، کیوں نہیں کھاندے؟ ہن بولن کیویں؟ یہ تو انسان دی عقل ماری ہوئی ہے. انسان دی عقل جڑی ہے وہ ختم ہے. جے انسان دی عقل ختم نہ ہوئے، انسان دی عقل دماغ کم کردا ہوئے تے ہو جے کم نہ کرے. ہن بول کیویں سکدے نے؟ جواب کوئی نہیں آ رہا. جناب ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے مالکم لا تنطقون. یہ معنی کرا وہ تمہیں بیماری کی ہے، بول دے مردے کیوں نہیں؟
سوکھا معنی ہو گیا، سمجھ آ جائے گی، آ رہی ہے نا سمجھ؟ ادا سوکھا معنی جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے نے مالکم لا تنتقون، مختلف قسم دے کھانے پینے، کھاندے کیوں نہیں اوے بول کے منو دسو میری گل دا جواب کیوں نہیں دین دے؟ اللہ فرماتے نے مالکم لا تنتقون، جناب ابراہیم فرماتے نے وہ بول دے کیوں نہیں، تو انہوں کسے منع کیتے کیوں نہیں بول دے؟ میری گل دا جواب دیو، لیکن کوئی بھی بولدا نہیں۔ ہن پھر کی ہویا؟ جو علاج ہونا چاہیے تھا نے وہی ہویا۔ پھر علاج کی ہویا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام فجعلہم جزازا الا کبیرا لعلہم، ساریاں نو کسے دی تون لا دتی، کسے دی باں لا دتی، کسے دی لت، کسے دا ٹھڈ پاڑ دیتا، ساریاں نو ساریاں دی شکل بگاڑ دیتی۔ فجعلہم جزازا الا کبیرا لعلہم، انہاں دے وڈے نو رہن دیتا، انہوں نہ ماریا تاکہ او آن کے سمجھن کہ انہیں ماریا ہوئے گا ساریاں نو، یہ بھی سمجھان واسطے سی، چلو کسی طریقے نہ سمجھ آ جائے۔ پر لوکاں نو سمجھ آؤندی جدو بیڑا گرک دا بولو ہوئے نا، پھر سمجھ آؤندی، قبر تو بھاویں چھاڑا کو لا کے لے جائے سمجھ آؤندی، بھاویں دربار دا گلا کو چک کے لے جائے سمجھ آؤندی نہیں آؤندی۔ کیوں نہیں آؤندی؟ جے مالک نو منظور نہ ہوئے تے جے مالک نو منظور ہوئے، جے اللہ دی رحمت دا نزول ہوئے، سارا خاندان غیر اللہ نو پوجن والا، سارا خاندان اللہ تو علاوہ غیرہ نو مشکل کشا منن والا، انہاں دے وچوں اللہ ایک بیٹے نو ایک بچے نو ہدایت نصیب فرما دیندے نے، وہ سارے پاسے چڑھ کے ساریاں بگڑنیاں چھڑ کے، سارے رستے چڑھ کے، ساریاں جگہ چھڑ کے، اور زور لے بھی، اثر لے بھی، مغربی شام دے بھی، اہل حدیث مسجد اندران کے نماز پڑھ دے، اپنے بھی مخالف، رشتہ دار بھی مخالف، پہنا بھی مخالف تے پرا بھی مخالف، وہ تیرا بیڑا گرک ہو گیا ہے، سارے آنو چھڑ کے تو کلہ ہی وابی ہو گئے ہیں۔ وہ میرے ویر وہ وابی نہیں ہویا، اصل بات ہے وہ دیتے اللہ دی رضا ہو گئی ہے، وہ دیتے اللہ دی رحمت ہو گئی ہے، ہدایت انہوں نصیب ہوں ہے جی دیتے اللہ دی رحمت ہوئے۔ اچھا سارے انہوں توڑ دیتا، پان دیتا، کسی دی لات، کسی دی باں، کسی دی سر، کسی دی آنکھا کر دیتیاں تے وڈے دے کندھے تے رکھ دیتا، کوہاڑا تے دروازہ کیتا بند ہے۔ ہن آ گئے باہروں، برکت پہ گئی ہونی ہے، چلیے برکت کا دی پیر سے کام ہی پٹھا ہویا پیا سارا، آئے نہ ویکھیا پٹھے ہوئے پیانے سارے، دروازہ کھولیا تے ویکھ کے پریشان ہو گیا، ہوئے ہوئے یہ ہویا کی؟ یہ تے ساڑیاں مشکلہ حل کرنے والے، ساڑیاں پریشانیاں حل کرنے والے، آج تے انہاں دی اپنیاں تونا لتھیاں پئیاں نے، اپنیاں لتاں ٹوٹیاں پئیاں نے، اپنیاں باواں لتھیاں پئیاں نے، اوکے سوکے ویلے تے انہاں نوں واج مارنے اپنے پلے کا کری رہے نا، ساڈا کی کہنے لگے نہیں یار گل سوچو تو صحیح، یہ کیتا کنے میں اسرا، یہ کیتا کنے میں؟ سوچ سوچ کے کہنے لگے یہ آپس سے نہیں لڑ سکتے، یہ گلتے کہ کھان پین تو لڑ پہ ان کے لڑائی ہو گئی ہوئے گی، لتا باوا ٹوٹیاں لڑدیاں یہ تے نہیں ہو سکتا، کوئی اور سوچو کی ہے؟ سوچ کے کہنے لگے معلوم ہوندہ ہے اودا کم میں یقال لہو ابراہیم، کہنے لگے گل معلوم ہوندی ہے کسے نے کیتا نہ آپو سے لڑائی ہوئی ہے، اے ابراہیم دے کم لگتا ہے، اوہ یہ ہو جیا گلہ کردہ ہوتا ہے۔ صدو انہوں بلایا گیا، جناب ابراہیم آ گئے، آندے نے ابراہیم ساڑیاں خدا وان شرم ہجے بھی نہیں ہون لئی، شرم ہجے بھی نہیں ہون دی، گلہ بھی چکیا گیا ہے، اتو چھاڑا بھی لتھ گیا ہے، سارا کوئی لے گیا، پھر بھی مشکل کچھ، ہاں
اللہ سمجھ عطا فرمایا تیری مشکل کیویں حل کر سکتا ہے؟ وہ اپنے اتوں اپنے کپڑے نہیں سنبھال سکے، آپ ننگا ہو گئے، تیری مشکل کیویں حل کر سکتا ہے؟ کہنے لگے ابراہیم تو سارا کچھ کیتا ہے۔ جناب ابراہیم فرماندے نے منوں کی پوچھ دیو، جنہاں نوں پئیاں نے انہاں کولوں ہی پوچھو۔ تواڈے مشکل کشا حاجت روا جوئے نے، تواڈے اوکھے سوکھے ویلے کم آوندے نے، جڑے تواڈے کم آوندے نے اپنے کم نہیں آ سکدے۔ اینوں پوچھ لو، انہاں نوں پوچھو کنے مارے ہیں۔ آندے نے ابراہیم تے تینوں بھی پتہ ہے، انہاں دی کوئی تون بھی لا جائے تے بول دے، اے بول دے، اے نہیں بول دے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اُفِّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ، تواڈے تے بڑا افسوس ہے، بڑی حیرانگی ہے، بڑی پریشانی ہے، تواڈے تے بڑا ہی افسوس ہے، تسی انہاں دی پوجا کر دیو جڑے اپنا آپ بھی بچا سکدے، جڑا اپنا آپ نہیں بچا سکدا تواڈے کیویں کم آ سکدا ہے؟ آندے نے معلوم ہو گیا نا، وہی گل جڑے سیاندے ہیں نا، اے ہور کچھ نہیں ہویا، لگدا ابراہیم ہی انہاں لڑیا اج، ابراہیم نے کم پایا ہے۔ کہنے لگے سمجھ گیا نا ہن کی ہون لگا؟ آکھن لگے یار بستی بڑی، اے بندہ کھلوندا ہی نہیں سانوں بست کردا ہر جگہ تے ہی، کی کیتا جائے؟ بڑیاں مختلف رائے آئیاں۔ ایک کہنے لگا ابلیس، کہنے لگا ابلیس دا پتر کہنے لگا ابراہیم نو جے تسی سوکھے سوکھے لفظاں وچ آرام نال کہو تے انہیں مننا نہیں، اینو کی کرو؟ حرکو وانصروا آلہتکم، یہ تسی قرآن دے الفاظ تے غور کرو نا، اتنی سمجھ جاؤ۔ آندے نے حرکو، اینو کی کرو؟ ساڑ دیو، اینو اگ اندر سٹ دیو، جلا دیو، اینو مار دیو، تے کی کرو؟ حرکو وانصروا آلہتکم۔ ترجمہ نہیں نہ جانتے، ترجمہ جانتے ہو تڑپ جاؤ۔ دیکھو الفاظ کیسے نے، مشرک دی مت بولو ماری ہوندی ہے، مشرک دی مت ماری ہوندی ہے، مشرک نو نہیں پتہ لگتا میں کی آکھن لگا تے کی نہیں آکھن لگا۔ آندے نے حرکو، اینو جلا دیو، اینو ساڑ دیو، اینو جلانا، اینو ساڑنا، اینو ختم کرنا۔ حرکو وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اینو مار دیو، اینو جلا دیو، وانصروا آلہتکم تے اپنے معبوداں دی مدد کرو، اپنے معبوداں دی دسو۔ مشرک دی مت ماری ہے کہ نہیں؟ نالے مشکل کشاں، نالے حاجت روا، بگڑیاں بنان والا، تے راکھا آپ اتے بیٹھا ہے، راکھا آپ بیٹھا ہے۔ اے تیرے راکھا بہن تو پتہ لگتا ہے بھی کر کچھ سکدے نہیں کر سکدے۔ آکھن لگے ہون گل لمبیاں چوڑیاں گلاں کوئی نہیں، پتہ تے لگے آئے کہ ساڑیاں معبوداں نو ساری مرمت جڑی ابراہیم نے کیتی ہے، سوچ سوچ کے کہنے لگے ہن ہونا کی چاہیے، کرنا کی چاہیے؟ آندے نے حرکو وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، آندے نے حرکو ہو، اینو جلا دیو، اینو ساڑ دیو، اینو مار دیو۔ حرکوہ وانصروا آلہتکم، اینو جلا دیو، ساڑ دیو تے اپنے معبوداں دی تسی مدد کرو۔ او پیڑیو، جے تسیں مدد کرنی ہے تے چک دے کیوں انہاں دے سامنے؟ جے تسیں انہاں دی راکھی رکھنی ہے تے دیر رات چڑھاوے کادے چاڑ دیو، انہاں دے گلے کادے پر دیو؟ سب جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے۔ بات او سچی ہے جڑی رب دے قرآن دی سچی ہے۔ قرآن نے کی ثابت کیتا ہے کہ اللہ تو علاوہ کوئی بھی مشکل کشا، حاجت روا، کوئی بگڑیاں بنانے والا اور ہر چیز دی فطرت تے اللہ دی قدرت غالب ہے۔ انہاں کیا سوڑ دیو آگے آگ اندر سوڑ دیتا، آواز کی آئی؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي
انہاں کی کیتا اگ ساڑ کے تے اگ جلا کے ادھر سٹ دیتا. انہاں دے ذہن اندر کی ہے اگ دی، میرا موضوع اگ دی فطرت. اگ دی فطرت، اگ دا کام ہے جلانا، اگ دا کام ہے ساڑنا، اگ دا کام ہے ختم کرنا. انہاں دے ذہن اندر اے اگ دی فطرت ہے، لیکن ہر چیز دی فطرت ہے اللہ دی قدرت. انہاں سٹ دیتا اگ اندر، آسمان تو آواز آئی، قادر دی آواز آئی، قدرت والے دی آواز آئی، مالک و مختار دی آواز آئی. اللہ فرماندے نے کولنا اسا آکھیا. کولنا دا معنی اسا آکھیا، نا جمع عزت دا احترام دا لفظ ہے. فرمایا کولنا اسا آکھیا، کنوں آکھیا؟ یا نار، یا نار. اے اگے کولنا اسا کیا یا نارو، اے میری اگے اللہ کی حکم ہے. آوازوں دیئے کولنا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم. ایسا کیا کہ اینا دے ذہن دے تیری فطرت ہے، تیرا کام ہے جلانا، پر میں قدرت عالمہ، میں تیرے اندر طاقت میں رکھی ہے، تیرے اندر ہمت میں رکھی ہے. تے میں اللہ کہنے لیا ماں یا نارو، اے اگے جی اللہ حکم کی ہے. فرمایا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم. اے اگے آج تو اپنی فطرت دے الٹ کم کرنا. اللہ کی حکم ہے. فرمایا بردن و سلامن علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جاتے، زیادہ ٹھنڈی بھی نہیں کرے میرے ابراہیم نے، سردی نہ لگا لگ گج کے پھر اللہ نے کیا بردن، ٹھنڈی ہو جا، چوکھی بھی نہ ہوئی کرے، سردی نہ لگ پوے. اللہ کے ہو جی ٹھنڈی ہوا. فرمایا وسلامن وسلامن علی ابراہیم. ادا مہمانہ اصلاح کریا کرنا، اینی کو ٹھنڈی ہوئی میرے خلیل نو بار اینا سکون نہ آیا ہوئے جنہ تیرے اندر آن کے سکون ہو جائے. اللہ تیری قدرت و قربان جاواں، میرا عقیدہ ہے، میرا مسلک ہے. تو نہ چاہے تے ساری کائنات بھی مل کے تیرا مقابلہ کر سکتی. انہیں کہا ابراہیم نے ساڑھ دینے، آواز ہوں دیئے ہر چیز اندر جڑی فطرت ہے میں پیدا کیتی ہے. ہر چیز اندر جڑی فطرت ہے کن نے پیدا کیتی ہے؟ اللہ نے پیدا کیتی ہے. فرمایا میں قدرتاں والا ماں. تے اللہ نے پھر کیا کیا ہے؟ فرمایا واللہ غالب، جڑی میں شروع اندر آیت پڑھی سی، واللہ غالب علی امرہ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. فرمایا میری قدرت ہر چیز دی فطرت تے غالب ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام، قوم ساری مخالف ہو گئی، قوم ساری مخالف ہوگی. جناب موسیٰ علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، لیکن قوم جڑی وہ ماندی نہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام دے خلاف ہوگی. بات مختصر کر رہے ہیں، ٹائم تے ہمیں جان رہے ہیں، ٹائم جلدی نہ ختم ہو رہا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے بڑا سمجھایا لیکن قوم ماندی نہیں. ہن فیصلہ کی ہویا کہ جناب ہن بشارت پہلا ہو چکی ہے کہ ایک بندہ ایسا ہونے والا جڑا غیر اللہ دی عبادت کرنے والا ہے، او دی نفی کرے گا. پھر انہیں کی کیتا ہے؟ جڑا بچہ پیدا ہوتا ہے انہوں قتل کروا دینا، جڑا بچہ پیدا ہوتا ہے انہوں قتل کروا دینا ہے. موضوع کی اجدہ اللہ دی قدرت ہر چیز دی فطرت تے غالب ہے. جنہوں اللہ بچانا چاہے انہوں کوئی مار سکتا نہیں، مار سکتا. میرا تے عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے، میرا مسلک ہے. بندہ جنہ مرضی بیمار ہوئے،
کئی بندے انہیں بیمار ہوتے ہیں، یا اللہ موت دے دے، یا اللہ مار دے، موت دے دے، لیکن موت آمدی نہیں آمدی، موت نہیں آمدی۔ موت ادو ہی ہونی ہے جدو اللہ والوں لکھی ہوئی۔ کوئی بیماری کوئی بندہ کسی نو مار سکتا نہیں، مار سکتا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام ان حالات دے اندر پیدا ہوئے، جدو پیدا ہوئے ادو کی ہے، جیڑا بچہ پیدا ہوتا ہے انہوں قتل کروا دیتا جاتا ہے، انہوں مروا دیتا جاتا ہے۔ ان حالات دے اندر جناب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ماں نے ویکھیا، سبحان اللہ، چہرہ ویکھیا تو ماں پریشان ہو گئی۔ کیوں پریشان ہوئی؟ چہرہ کوئی میرا تیرا چہرہ نہیں، چہرہ میرا تیرا چہرہ نہیں، کسی مولوی دا چہرہ نہیں، کسی پیر تے فقیر دنیاوی دا چہرہ نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، چہرہ رب دے نبی دا چہرہ ہے۔ اور میرا عقیدہ، میرا ایمان ہے، ساری کائنات وچوں عظمت دے لحاظ نال، حسن دے لحاظ نال نبی ساریاں تو سونا ہوتا ہے۔ کیوں جی؟ نبی ساریاں تو سونا ہوتا ہے، نہ وہ دی عظمت دا مقابلہ، نہ وہ دے حسن دا مقابلہ۔ ماں نے جدو ویکھیا ایڈا سونا پتر ہے تے ذہن اندر بات آئی، جدو انہاں نو پتہ لگا انہاں میرے پتر نو چھڑنا نہیں، میرے پتر نو چھڑنا نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ام موسیٰ پریشان ہو گئیاں، آواز ہوندی ہے، اے ام موسیٰ پریشان نہیں ہونا، اپنے پتر دا چہرہ ویکھ کے اس نے ویکھ کے پریشان نہیں ہونا۔ اللہ پریشان کیوں نہ ہوا؟ حالات اس قسم دے نے۔ غیباً آواز ہوندی ہے، اے ام موسیٰ جنوں اسی بچانا چاہیے، فرعون بھی مار سکدا، فرعون دے سپاہی بھی مار نہیں سکتے۔ قرآن سناؤ لو، قرآن سنو ذرا۔ اللہ فرمان دینے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، سپارہ 20 سورۃ قصص نکالیے جا کے۔ اللہ فرمان دینے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ فرما دینے ام موسیٰ اپنے پتر نو دودھ پلان دی جائے دی، پرورش کر دی جا، تے جے تو خطرہ محسوس کریں گی، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اگر تو خطرہ محسوس کریں گی، فرعون تے دے جلاتانوں پتہ لگ گئے، پھر تو کی کرنا ہے؟ فرمایا فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي۔ نہیں ام موسیٰ جنہ چرتا کرتے خطرہ نہیں، انہ چرتا کرنے نو دودھ پلان دی جا، جدو تینو خطرہ محسوس ہوئے گا کہ ان فرعون دے جلادہ نو دے سپاہیاں نو پتہ لگ گئے، تو پھر اس طرح کری، اپنے پتر نو ایک صندوق اندر بند کر دیں، صندوق اندر ہے، فرمایا صندوق اندر بند کر دیں، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، صندوق اندر بند کر کے تے انہوں تو پانی دریا دے پانی دے سپرد کر دیں، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، خوف محسوس نہ کری، پریشان نہ ہوئی، وَلَا تَخَافِي، خوف نہ محسوس کری، وَلَا تَحْزَنِي، تے ڈری بھی نہ، کسے قسم دا غم بھی نہ کری، تو جو اسی کہنڈے ہیں اس طرح کر دیں، اسی تیرے نال وعدہ کرنے ہاں، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، الیک کاف دے تھلے زیر آئی ہے، یہ بھی فرق سمجھ لو، کہ عربی پڑھ دے ہو سمجھیا کرو، زیر ہوئے تو او دے تو مراد عورت ہوندی ہے، مؤنث ہوندا ہے، زیر ہوئے عورت مراد، مؤنث مراد، تے جے اتنے زبر آ جائے تے پھر مرد ہوندا ہے،
پھر مرد ہوتا ہے. چونکہ خطاب اللہ موسیٰ نو کر رہے ہیں اس واسطے کاف دے تھلے زیر آئی. اللہ فرماتے ہیں اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. فرمایا تو انہیں صندوق اندر بند کر کے پانی دیا لہرہ دے سپرد کر دیں. پانی دے لہرہ دے سپرد کر دیں. پریشان نہ ہوئی پریشان نہ ہوئی. میں جے تینوں پانی دے سپرد کرن واسطے کہہ رہا ہاں. میں عرشہ دا مالک تیرے نال وعدہ کر رہا ہاں. ایک کام کرنے تیرا کام ہے. ایک کام کرنے تیرا کام ہے. تے میرا وعدہ کی تے نال. فرمایا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ. فرمایا ایک وقت آئے گا میں رب تیرے نال وعدہ کرنا تیرے پتر نو واپس تیرے کول واپس تیری گود اندر لے آواں گا. فرمایا کیوں لے آواں گا؟ اس واسطے کہ میں دے بارے اندر فیصلہ کر چکے ہاں تے اللہ دے فیصلے چ کوئی بھی لیکھ مار سکدا. ایویں گلاں بنیاں نے فلاں لیکھ مار سکدا فلاں کم کر سکدا. اور جتھے اللہ نو منظوریاں ہون او دے کم اندر کوئی لیکھ مار سکدا نہیں مار سکتا. کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا. اللہ فرماتے ہیں اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. فرمایا ساڑھا وعدہ ہو چکے ایسی موسیٰ نو اپنا نبی بنانا ہے. اسی موسیٰ نو اپنا پیغمبر رسول بنانا ہے. میرے بھائیو میں بات مختصر کراں. فرعونیاں نو پتہ لگ گیا کہ فلاں بی بی دے کر بچہ پیدا ہوئے ہے. انہاں نو پتہ لگ گیا. جناب موسیٰ علیہ السلام دی والدہ نے جلدی نہ صندوق اندر بند کیتا تے پانی دیا لہرہ دے سپرد کر دیتا. واہ اللہ تیری قدرت تو قربان جاواں تیرے اختیارات تو قربان جاواں. دنیا والے نہ منن تے بدقسمتی ہے وگرنہ اللہ تیریاں قدرتاں تے کوئی شک. ہن اے جڑا صندوق اندر جناب موسیٰ نو بند کیتا سی پانی دیا لہراں ہور پاسے بھی لے جا سکدیاں. پانی دیا لہراں ہور پاسے بھی لے جا سکدیاں سن. لیکن صندوق رڑدا کدھر گیا؟ ادھر ہی گیا. مخالفہ دے گھر والی گیا. دشمنہ دے والی گیا. ویکھن والے ویندے نے صندوق رڑدا آ رہے ہیں. حکم دیتا گیا پڑھو صندوق کی ہے دے وچ اندر کی ہے کیوں رڑدا آ رہا ہے کی ہے دے اندر. صندوق پڑھیا گیا. صندوق کھولیا تے وہ دے اندر کی ہے ایک سونا جہا بچہ تے نبی نالو سونا ہوندا. کیوں جی ہوندا ہے؟ میرا عقیدہ میرا ایمان ہے. مینوں گستاخ کہہ لے بے ادب کہہ لے پر میرا ایمان ہے نبی نالو ود کے کوئی سونا ہو سکتا نہیں ہو سکتا. دیکھیا بچہ ہے تے بچہ بڑا سونا ہے. قرآن نے کی بیان کیتا ہے؟ قرآن دے الفاظ سناواں سنیے ذرا وقت ختم ہو رہا ہے. فرمایا فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ. صندوق کو لیا بچوں بچہ نکلیا بڑا سونا جا بڑا پیارا جا بچہ نکلیا. کہنے لگے بڑیاں گلاں ہوئیاں پر میں تے اس نتیجے تے پہنچا اللہ مینوں تانوں بچا کے رکھے. جڑے بڑے بندے ہوندے نے نا او جنانیاں اگے بھیڈاں ہی ہوندے نے. اے فرعون اپنے آپ نوں دیاندا ہے انا ربکم الاعلی سب تو بڑا میں ہی ہاں رب میں ہی ہاں. پر بی بی جدو سامنے آئی تھے اے بھی گوڈے ٹیک گیا. بچہ بڑا سونا ہے تے بی بی نے بھی ویکھیا تے بی بی آندی ہے وقالت امرأۃ فرعون
وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ بی بی کہنے لگی سر دیا سائیاں بڑے بچے مروا دیتے نے جدہ تینوں خطرہ ہوتے مر کھپ گیا ہونا، اے بچہ بڑا سونا ہے، بچہ بڑا سونا ہے، میری رائے اے وے میں چاہنی ہے کہ انہوں قتل نہ کیتا جائے، انہوں قتل نہ کیتا جائے، انہوں بار بھی کرے نہ کلیا جائے۔ واللہ تیریاں قدرتاں تو قربان جاواں، اللہ نے ہمیں نہیں آکیا واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ ہر چیز سے غالب ہے۔ آندھی ہے فرعون جی میرے سر دیا سائیاں بڑے بچے مروا لینے، اے بچہ سونا بڑا ہے، میری رائے وے انہوں قتل نہ کیتا جائے تے کسی اور نوں بھی قتل بھی نہ کیتا جائے تے کسی اور نوں بھی نہ دیتا جائے، انہوں گھر ہی رکھ لئیے۔ میری رائے وے ہو سکتا ہے میں سمجھ نہیں آ۔ وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، بڑا ہو کہ میری آنکھاں دی بھی ٹھنڈک تے تیری آنکھاں دی بھی، اے نہیں سی پتا کہ بڑیاں ہو کے نے لتر پھیرنے نے، بڑیاں ہو کے لتر پھیرنے نے، یہ پتا ہوتا تو نہ ایسا کر دے۔ بی بی کہنے لگی انہوں نہ قتل کیتا جائے، لا تقتلوہ، انہوں قتل نہ کیتا جائے، عسیٰ ان ینفعنا، انہوں اسی گھر رکھ کے پالیے سانو نفع دے گا۔ کی معنی ہے دا؟ مفسرین نے یہ بھی معنی کیتا ہے اگر انہوں فروخت کیتا جائے گا پیسے چنگے وٹے جان گے، پیسے چنگے وٹے جان گے۔ عسیٰ ان ینفعنا، تے جو ہو سکتا ہے انہا سونا بچہ ہے، او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون۔ یہ ایسے انہوں کاری رکھ لیں گے، پتر بنا لیں گے، ساڑھا جو کوئی نہیں، ایسے انہوں پتر بنا لیں گے تے سانو نفع دے گا۔ تے وڈے لوگ گسا نہ کریا جے، ناراض نہ ہویا جے، وڈے لوگ بیبیاں دی چوکھی من دے، میرا تے اندازہ ہے تجربہ ہے شاید تو اڈا بھی ہوئے، جنہ مارا بندہ ہوئے گا اس زنانی نو چنگا پینج کے رکھے گا، انہوں کچھ کر نہیں دے گا، انہی جرات کی ہے کہ بولے اگے، تے جنہیں وڈے ہوندے ساریاں پیڑا ہی ہوندیاں نے، کوئی نہیں بولتا کوئی بھی، بیبیاں نے رولا پایا ہوندہ ہے، چنگا پریشر پایا ہوندہ ہے، انہیں سیر تے ٹوپی جناب داڑھی شلوار گٹیاں تے اچھی تے بی بی اگے اگے بال انہیں چکے ہیں انہیں سیر تے شاہی کو نہیں لئی۔ یہ مطلب کی ہے کہ اے جنانی دے تھلے لگا ہے، یہ بیڑا گرک ہوئے ہے، یہ تباہی ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ میری ماما پہنوں نے بھی ہدایت نصیب فرمائے، اللہ سانو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ کہنے لگی نہ کریے، انہوں گھر رکھ لئیے، سبحان اللہ۔ قرآن نے کیا کیا پھر فرمایا وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، ماں نے آکھیا سی پہنو تیرے ویر دا میں صندوق پانی دے سپرد کر دیتا ہے، یہ پیچھے پیچھے جا، تیرے ویر دا صندوق کتھے جاندہ ہے، تیرے ویر دا صندوق کتھے جاندہ ہے۔ میں جو یہ واقعہ سیرے پڑھ رہا سا نا تو میں سوچ رہا سا اللہ موسیٰ دا کنہ کو جیرہ ہوئے گا، موسیٰ دا کنہ کو جیرہ تے کنہ دل ہوئے گا، اینا سونا بیٹا تے صندوق اندر بند کر کے پانی دیا لہرہ دے سپرد کر دیتا ہے۔ یقین تے نہیں آج کے واپس آئے گا، اللہ تعالیٰ نے یقینیاں دعائیاں نے، لیکن بندہ پھر بھی ڈھول جاندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دعائے وقت زیادہ ہو گیا ہے، میں اگر بات کیتی شروع تے پھر ٹائم زیادہ ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ آج تے خطبہ جمعہ دا لب لباب اور خلاصہ کی ہے کہ اللہ دی قدرت ہر چیز دی فطرت تے غالب ہے، جو اللہ کرنا چاہے انہوں کوئی موڑ سکتا
انہوں کوئی روک سکتا نہیں، روک سکتا، اللہ دیا جو مرضی انہوں کر کے رہندا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔